محترم ناظرین، واقعہ کربلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بھی یہ جنگیں جاری رہیں۔ ان جنگوں کا سلسلہ کافی مدت تک جاری رہا۔ مختار ثقفی نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو چن چن کر مارا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل اس دین اسلام کی مدد فاجر یعنی بدکار آدمی سے بھی کروا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرمائی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے قتل کے عوض 70,000 افراد مارے تھے، اور تمہارے نواسے کے عوض ان سے دگنے ماروں گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے خون کے ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخت نصر جیسے ظالم حکمرانوں کو متعین کیا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے مختار ثقفی کو مقرر فرمایا۔ بدبخت قاتلان امام حسین رضی اللہ عنہ کے حالات ان لوگوں پر پوشیدہ نہیں ہوں گے جنہوں نے کتب تاریخ کا مطالعہ کیا ہے۔ ہر وہ شخص جو کسی بھی طرح سے قتل امام حسین میں شریک تھا یا اس پر راضی اور خوش تھا، عذاب اخروی جس کا وہ مستحق ٹھہرا، وہ دنیا میں ہی اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ ہر وہ شخص جو معرکہ کربلا میں سید الشہداء کے مقابلے کے غر سے آیا تھا، اس دنیا سے عذاب دیکھے بغیر اور اپنے کیے کی سزا پائے بغیر نہیں رہ سکا۔ بعض قتل کر دیے گئے، کچھ نابینا ہو گئے، بعض کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کچھ شدت پیاس سے ہلاک ہو گئے، اور بعض کی دولت و حکومت قلیل مدت تک میں جاتی رہی، بعض دیگر عقوبات میں مبتلا ہوئے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صدی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی۔ مجلس میں یہ ذکر چلا کہ حسین کے قتل میں جو بھی شریک تھا اس کو دنیا میں ہی جلد سزا مل گئی۔ اس نے کہا کہ بالکل غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا کچھ نہیں ہوا، مجھ پر تو ابھی تک کوئی مصیبت نازل نہیں ہوئی۔ ابھی یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ چراغ کے فتیلے کو درست کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا، اچانک شعلہ چراغ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس بری طرح سے جلا کے اچھلتا کودتا واپس آیا اور چلانے لگا، میں جل گیا، میں جل گیا، یہاں تک کہ اس کی یہ سوزش اس درجے تک بڑھی کہ اس نے اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ مگر یہ آگ تو قہر الہی نے بھڑکائی تھی، دریا اسے کیا ٹھنڈا کرتا، وہ اس کے لیے تیل کا کام کر گیا، اور وہ اس انداز سے جلا کہ اس کا وجود جہنم کا ایندھن بن گیا۔ روایت ہے کہ ابن زیاد کے لشکروں میں سے ایک شخص جس نے امام علی مقام کے سر کو اپنے فتراک میں ڈالا تھا، خوبصورتی کے اعتبار سے بہت زیادہ شہرت یافتہ تھا۔ بعد میں جب اسے دیکھا گیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ اس سے پوچھا گیا، تو بڑا خوبرو اور صاحب حسن و جمال تھا، وجہ کیا ہے کہ تیرے چہرے پر سیاہی اور کالک نے ڈیرا جما لیا ہے؟ کہنے لگا، جس روز میں نے حسین کے سر کو اپنے فتراک میں ڈالا تھا، اسی دن سے روزانہ 2 آدمی آتے ہیں، مجھے دونوں بازوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے آگ کے پاس لے جاتے ہیں اور پھر مجھے اس آگ پر الٹا لٹکا دیتے ہیں، بعد ازاں اتار لیتے ہیں۔ اس دن سے میرا چہرہ سیاہ اور حال تباہ ہے۔ یہ شخص اسی عذاب میں مبتلا رہا یہاں تک کہ راہی جہنم بن گیا۔ کہتے ہیں شام میں ایک شخص تھا جو قتل حسین میں شریک تھا، اس کی داڑھی خنزیر کی دم بن کر لوگوں کے لیے نشان عبرت بن گئی۔ وہ شخص جس نے حضرت عبداللہ علی اصغر کے تشنہ حلقوم پر تیر چلایا تھا، ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا جس سے اس کے سینے میں حرارت اور گرمی جبکہ اس کی پیٹھ میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ ہر چند کہ اس کے سامنے پنکھا جلتے اور اس کی پیٹھ کی جانب آگ روشن کرتے، وہ واویلا کرتا، نہ تو اس کی آتش سینہ سرد ہوتی اور نہ ہی اس کی پیٹھ کو ٹھنڈک پہنچتی۔ پیاس کی شدت اس درجہ بڑھ گئی کہ مٹکوں کے مٹکے پانی پی لیتا اور پھر بھی العطش العطش کی صدائیں بلند کرتا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پانی پی پی کر پھول گیا اور بالآخر پھٹ گیا۔ اسی عقوبت کی وجہ سے وہ واصل جہنم ہو گیا۔ یہ تھی ان